اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، آپ نے کوئی قانونی مشورہ لینا ہو، آپ نے کوئی آرگومنٹس تیار کروانے ہوں، کسی کیس کی بحث، کسی کیس کا جواب تیار کروانا ہو، کوئی کیس تیار کروانا ہو، کیس کی ایویڈنس تیار کرانا ہو، کوئی لیگل نوٹس، کوئی لیگل ڈاکومنٹ، کوئی ڈیٹ تیار کرانی ہو، تو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اسکرین پر واٹس ایپ نمبر 0300426227 نظر آ رہا ہوگا، اس پر آپ نے وائس میسیج کے ذریعے ہمارے سے رابطہ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے سامنے لیٹسٹ ججمنٹ ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عرفان سعادت خان، ان تین جسٹس صاحبان نے اس کیس کو سنا۔ یہ سول پٹیشن نمبر 2330L/2019 ہے، اور یہ جو سول پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہوئی ہے، یہ سروس ٹریبیونل کے پنجاب سروس ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف ہے۔ اس میں جو سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آف دی پنجاب لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس ڈپارٹمنٹ لاہور اینڈ اندر، یہ اس میں پٹیشنر ہے، اور علی احمد خان اس میں جو ہے وہ رسپونڈنٹ ہے، یعنی کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ اس کیس میں مدعی ہے۔ ناظرین کرام، فیصلہ لکھا ہے محمد علی مظہر صاحب نے۔ آئیے ہم اس فیصلے کو دیکھتے ہیں۔ یہ درخواست پنجاب سروس ٹریبیونل لاہور کے مورخہ 18 جون 2019 کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی ہے۔ درخواست گزاروں کے مطابق علی احمد خان کے خلاف 22 جولائی 2013 کو پنجاب امپلائیز ایفیشنسی ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 2006 کے تحت درج ذیل الزامات عائد کیے گئے۔ پہلا الزام ان کے اوپر یہ لگایا گیا کہ ڈیوٹی سے دانستہ غیر حاضری 4 جون 2013 سے 23 جون 2013 تک۔ دوسرا جناب، بغیر اجازت بیرون ملک روانگی، سعودی عرب جانے کے لیے ایکس پاکستان لیو لیے بغیر روانگی۔ نمبر 3، جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرنا، غیر حاضری کے دوران طبی رخصت کا دعویٰ کیا گیا حالانکہ وہ اس دوران سعودی عرب میں تھے۔ انکوائری مکمل ہونے کے بعد علی احمد خان کو بڑی سزا دی گئی، جس کے تحت ان کے عہدے کو ڈپٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی بیسک پے اسکیل 18 سے اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی بیسک پے اسکیل 17 کے عہدے پر 4 سال کے لیے تنزل کر دیا گیا، یعنی کہ ان کو 18ویں اسکیل میں تھے یہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی کی پوسٹ پر، ان کو 17ویں گریڈ میں 4 سال کے لیے بھیج دیا گیا اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی پہ۔ اس پر جواب دہندہ جو علی تھا، اس نے پنجاب سروس ٹریبیونل میں چیلنج کیا یہ فیصلہ انکوائری کا، اور ان کی اپیل منظور کر لی اور سزا ختم کر دی گئی تھی۔ اب پنجاب حکومت سروس ٹریبیونل جو اس کو بحال کیا ملازم کو، اس کے فیصلے کے خلاف ٹریبیونل کے سپریم کورٹ پہ آ گئی ہے۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے جو اپنی بحث کی وہ یہ تھی، دلائل یہ تھے۔ نمبر 1، انکوائری میں ثابت ہوا کہ جواب دہندہ غیر حاضر تھا اور انہوں نے جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا۔ نمبر 2، پاسپورٹ پر سعودی عرب جانے اور واپس آنے کے شواہد موجود ہیں جو ان کے جھوٹے دعوے کو ظاہر کرتے ہیں۔ محکمے نے پہلے ہی نرمی برتی اور برخاستگی کی بجائے صرف عہدے میں کمی کی، عہدے میں تنزل کی سزا دی۔ جواب دہندہ کے دلائل، ملازم جو تھا جس کو یہ سزا دی گئی تھی، اس کے وکیل صاحب کے دلائل تھے کہ غیر حاضری جان بوجھ کر نہیں کی تھی بلکہ مجبوری کے تحت ہوئی تھی۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ میں جو تضاد ظاہر کیا گیا وہ محض اتفاقی تھا۔ سزا بہت سختی اور جواب دہندہ کو ہمدردی کے تحت معاف کیا جانا چاہیے۔ ٹریبیونل نے کہا غیر حاضری کے دنوں کو بلا تنخواہ لیو کے طور پر منظور کیا جا چکا ہے۔ جب غیر حاضری کو محکمہ نے خود ہی ریگولرائز کر لیا تو سزا دینا قانوناً درست نہیں، یہ ٹریبیونل نے کہا تھا۔
اب سپریم کورٹ کا تجزیہ کیا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے ٹریبیونل کے فیصلے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کسی کیس کو میرٹ پر تب بھی فیصلہ شدہ کہا جا سکتا ہے جب بنیادی قانونی نکات اور شواہد پر غور کیا جائے۔ ٹریبیونل نے صرف یہ کہا کہ غیر حاضری کو ریگولرائز کیا گیا، لیکن انکوائری میں پیش کیے گئے شواہد اور حقائق کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ قانونی اصولوں سے متصادم ہے کیونکہ ٹریبیونل نے غیر حاضری کی نوعیت یا جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹس کے الزامات کا مناسب جائزہ نہیں لیا۔ یعنی کہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ سروس ٹریبیونل نے سمجھا نہیں ہے کیس کو صحیح طرح۔ یہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ موزر ٹریبیونل نے اس معاملے کو کیس کے میرٹ پر غور کیے بغیر کیسے فیصلہ کیا اور کیوں اس نے میرٹ پر غور کرنے کے بعد اپیل کا فیصلہ نہیں کیا، جو کہ قانون کے تحت اس کا بنیادی فرض تھا۔ وفاقی اور صوبائی سروس ٹریبیونل ایکٹ کی گہرائی سے اور محتاط مطالعے سے یہ واضح کرتا ہے کہ سروس ٹریبیونل کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپیل کے خلاف حکم کو برقرار رکھے، ختم کرے، تبدیل کرے یا اس میں ترمیم کرے۔ اس مقصد کے لیے اپیل کا فیصلہ کرتے وقت ٹریبیونل کو سول کورٹ سمجھا جاتا ہے اور اسے وہی اختیارات دیے گئے جو کہ 1908 کے کوڈ آف سول پروسیجر میں دیے گئے ہیں۔ تاہم کسی بھی قانون کے تحت مناسب سزا دینا بنیادی طور پر متعلقہ انتظامی اتھارٹی کا کام ہے اور ٹریبیونل یا عدالت کا کردار ثانوی ہے۔ ساتھ ہی قانون جو ہے وہ ٹریبیونل کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ سزا کی شدت کے تناسب کو جانچے جو کہ محکمانہ اتھارٹی کی جانب سے سرکاری ملازم کو دی گئی ہو۔ مناسب مقدمات میں ٹریبیونل سزا کی مقدار میں ایک تبدیلی یا ترمیم کر سکتا ہے تاکہ یہ الزامات اور ان کی شدت کے مطابق ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ ٹریبیونل یہ کام قانون کے دائرے میں رہ کر انجام دے اور اس طرح سے عمل کرے کہ قانون کی روح متاثر نہ ہو۔ ناظرین کرام، عدالت نے لکھا کہ سزا کے فلسفے اور انتقام کے تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹریبیونل کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سخت سزا کا مقصد نہ صرف جرم کی شدت کے مطابق انصاف دینا بلکہ ادارے میں نظم و ضبط قائم رکھنا اور بعض اوقات دوسروں کے لیے مثال قائم کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی بڑی سزا کو چھوٹی سزا میں تبدیل کیا جائے، ٹریبیونل کو اپنے اختیار کو دانشمندی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پوسٹ ماسٹر جنرل بلوچستان بنام امانت علی وغیرہ 2024 SMER 1484 کا حوالہ دیا، پوسٹ ماسٹر جنرل سندھ بنام سید فرحان 2022 SCMR 1154 کا حوالہ دیا، حکومت خیبر پختونخوا بنام نرگس جمال 2022 SCMR 2114 کا حوالہ دیا اور ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ پوسٹل سروسز DG خان ورسز ندیم رضا 2023 SMER 803 کا حوالہ دیا۔ حقائق پر مبنی تنازع کو حل کرنا ٹریبیونل کی ذمہ داری تھی، جو کہ ایک اہم عدالتی حقائق تلاش کرنے والا فورم ہے اور جسے آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 212 کے تحت سرکاری ملازمین کی شرائط و ضوابط سے متعلق امور کے حل کے لیے خصوصی دائرہ اختیار دیا گیا ہے۔ ایپلیٹ ٹریبیونل ہونے کے ناطے یہ ٹریبیونل کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ محکمانہ حکام کی جانب سے جاری کردہ اسد اور اپیل شدہ احکامات کا بغور جائزہ لے اور تمام حقائق اور قانونی نکات کو ذہن نشین کرے۔ اپیل کا دائرہ کار بنیادی کارروائی کا تسلسل ہے اور اپیل کے مرحلے میں پورا معاملہ دوبارہ کھولا جاتا ہے تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ اپیل شدہ حکم قانون کے مطابق تھا یا اس میں کوئی خامی موجود ہے۔ اس لیے اپیل کے دائرہ اختیار میں سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ تمام حقائق کا جامع جائزہ لیا جائے اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ ناظرین کرام، کیس کی تفصیلات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جواب دہندہ کو 31 مئی 2013 سے 3 جون 2013 تک اتفاقی چھٹی دی گئی تھی، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی پر واپس نہیں آیا اور 23 جون 2013 تک بغیر پیشگی اطلاع کے غیر حاضر رہا۔ مزید یہ کہ اس نے کسی مجاز اتھارٹی کی اجازت کے بغیر سعودی عرب کا سفر کیا اور بعد میں اپنی غیر حاضری کو چھپانے کے لیے ایک نجی ڈاکٹر سے جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروایا۔ محکمانہ سطح پر مناسب انکوائری کی گئی اور جواب دہندہ کو بڑی سزا دی گئی۔ اگرچہ اتھارٹی نے اس کی غیر حاضری کو غیر معمولی چھٹی کے طور پر قبول کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ الزامات سے بری ہو گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر غیر حاضری کا معاملہ اسی طرح حل ہو سکتا تھا اور غیر حاضری کو بغیر سزا کے غیر معمولی چھٹی میں تبدیل کیا جا سکتا تھا، جو قانون کی روح کے منافی ہے۔ ناظرین کرام، یہ دیکھ لیں کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ نے ٹریبیونل نے اس کیس میں درخواست گزار کو محکمانہ بدعنوانی اور اختیارات کے غلط استعمال پر سزا دی گئی۔ سروس ٹریبیونل نے سزا کو ختم کرتے ہوئے درخواست گزار کو ریلیف دیا، جس پر متعلقہ ادارہ سپریم کورٹ میں جا پہنچا ہے۔ اب
سپریم کورٹ نے سروس ٹریبیونل کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر درخواست دار کی اپیل مسترد کر دی۔ عدالت نے کہا کہ رضا کرانہ غیر حاضری اور مس کنڈکٹ کو معمولی سمجھنے سے ادارے کے نظم و ضبط پر منفی اثر پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو سزا اس کو دی گئی تھی کہ گریڈ 18 سے گریڈ 17 میں اس کو تنزلی کر دی گئی تھی، سپریم کورٹ نے وہی بحال کر دیا، اور جو اس کو سزا کو ختم کرنے کا فیصلہ تھا سروس ٹریبیونل کا، اس کو ختم کر دیا، یعنی ملازم کے خلاف فیصلہ ہوا۔ ناظرین کرام، اس میں جو اہم نکات ڈسکس ہوئے وہ مس کنڈکٹ اور رضا کرانہ غیر حاضری تھی۔ درخواست گزار نے بغیر اجازت چھٹی لی، بیرون ملک چلا گیا اور جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیے تاکہ اپنی غیر حاضری کو چھپا سکے۔ سروس ٹریبیونل کی ذمہ داری۔ سپریم کورٹ نے سروس ٹریبیونل کے کردار پر زور دیا کہ وہ نہ صرف فیصلوں کے قانونی پہلو بلکہ انکوائری رپورٹس اور فیکٹ فائنڈنگ پر بھی غور کریں۔ عدالت نے کہا کہ سروس ٹریبیونل کو سخت سزا کی نوعیت اور اس کے تناسب کو دیکھنا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ کرنے میں محتاط رہنا چاہیے کہ سزا قانونی دائرے میں رہ کر دی جائے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ غیر قانونی غیر حاضری کو محض چھٹی کے طور پر شمار کرنے سے محکمانہ نظم و ضبط متاثر ہوگا۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کیس کے حالات اس کیس سے مختلف تھے اور سروس ٹریبیونل نے اس حوالے سے غلط مثال دی۔ سپریم کورٹ نے سروس ٹریبیونل کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر درخواست گزار کی اپیل مسترد کر دی۔ عدالت نے کہا کہ رضا کرانہ غیر حاضری اور مس کنڈکٹ کو معمولی سمجھنے سے ادارے کے نظم و ضبط پر مقدمہ میں اثر پڑے گا، یعنی کہ یہ فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا، محکمے کے حق میں دے دیا گیا۔ درخواست گزار جو تھا وہ تو اس میں محکمہ تھا۔ In the wake of the above discussion, the civil petition is converted into an appeal and allowed. Consequently, the appeal order 18/6/2019 is set aside and the service tribunal filed by the respondent before the learned tribunal is dismissed. رسپونڈنٹ نے جو اپیل دائر کی تھی سروس ٹریبیونل کے پر، اس کو ڈسمس کر دیا گیا اور ملازم صاحب کو کہا گیا چلو بھی 17ویں گریڈ میں واپس چلو 18ویں میں جو تم پہلے تھے۔ گویا کہ کہا گیا کہ بغیر اجازت کے اس نے چھٹیاں کی، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔